MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواہ مسلم. معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1015، آپ ملاحظہ کریں. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو وہی حکم دیتا ہے جو کہ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا. اللہ نے پیغمبروں کو یہ حکم دیا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جسے تم کرتے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے جا رہا تھا، جس کے بال پراگندہ تھے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا: اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا کو قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کے بدن میں جانے والی غذا بھی جو ہے، جو خون بنتا ہے، وہ بھی حرام کا ہے. کہا کہ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معزز بھائیوں، اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی جو دعائیں کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا ہوا ہے، مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور دوسرا یہ آدمی جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، جو آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اس کی اللہ دعا رد نہیں کرتا. تیسرا یہ آدمی اللہ کے رب کا سہارا دے کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو میرے ضرورت کو پوری فرما. چوتھی بات یہ فرمائی کہ یہ انسان جو ہے مسافر بھی ہے اور جو ہے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تمام دعاؤں کے قبولیت کے اسباب کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی روزی روٹی جو ہے حرام کی ہے. اسی لیے یہ آیت میں ہی بات فرمائی گئی: اے پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو. عمل صالح کرنے سے پہلے غذا کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر غذا حرام کی ہوگی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس حدیث سے پیغام ہے کہ ہم جب بھی دعائیں کریں تو حلال روزی کو اپنائیں. حلال روزی ہی کے ذریعے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ انسان اوقات کا خیال کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جمعہ کے دن ایک دعا کی گھڑی بتائی ہے کہ بعد نماز عصر تا مغرب یہ گھڑی رکھی گئی ہے. اس میں جو بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس لحاظ سے کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں جو اس کے آداب بتائے گئے ہیں ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے اس گھڑی کو بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں پاکیزہ روزی اور حلال روزی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.